کہانی کا آغاز ایک دباؤ اور بے چینی سے بھرپور ماحول میں ہوتا ہے، جہاں معاذ کو دفتر میں سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باس اس کی کارکردگی اور تاخیر کا بہانہ بنا کر اسے ملازمت سے برطرف کر دیتے ہیں، جس سے معاذ گہرے صدمے میں آ جاتا ہے۔ معاذ اس بات سے بالکل بے خبر ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے پرانے کالج کے دوست شاہزر کی ایک سوچی سمجھی چال کا حصہ تھا۔ شاہزر اپنے ایک ذاتی مقصد اور معاذ کے گھرانے میں کسی خاص شخصیت تک پہنچنے کے لیے معاذ کو ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک منصوبہ بند ڈرامے کے تحت عین اسی وقت وہاں پہنچتا ہے جب معاذ کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، اور باس پر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے معاذ کو عزت کے ساتھ نوکری پر بحال کروا دیتا ہے۔ معاذ اس احسان پر شاہزر کا بے حد شکر گزار ہوتا ہے، جبکہ شاہزر دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے کہ اس نے معاذ کو اپنے تلے دبا لیا ہے۔ دوسری طرف معاذ کے ماموں عالیان کا گھرانہ شدید ترین مالی بحران اور ذہنی اذیت سے گزر رہا ہے۔ عالیان کا چھوٹا بیٹا عمیر شدید بیمار ہے اور اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ گھر میں پیسوں کی سخت تنگی ہے، یہاں تک کہ دواؤں کے لیے بھی رقم موجود نہیں ہے۔ عالیان کی والدہ اپنی بہو پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ نوکری تلاش کرے تاکہ گھر کے اخراجات اور عمیر کے علاج میں مدد ہو سکے۔ شفا، جو معاذ کی بہن اور عالیان کی کزن ہے، اپنی مامی کی باتیں سن کر کچھ پیسے لے کر ان کی مدد کے لیے جاتی ہے، لیکن عالیان کی پتنی شفا کی بھابھی غیرت اور ساس کے تانوں کے ڈر سے وہ رقم لینے سے صاف انکار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ مجبور ضرور ہے لیکن بھکاری نہیں ہے۔ عالیان دفتر میں اپنے ساتھیوں اور باس سے لون قرضہ لینے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن پہلے سے واجب الادا قرض کی وجہ سے اس کا باس انتہائی بے رخی سے اسے منع کر دیتا ہے اور دفتر سے نکال دیتا ہے۔ اسی دوران دفتر میں 20 لاکھ روپے کی ایک بڑی نقد رقم آتی ہے، جو بینک وقت ختم ہونے کی وجہ سے عارضی طور پر باس کے کیبن میں رکھ دی جاتی ہے۔ عالیان کی نظر اس رقم پر پڑتی ہے اور دوسری طرف گھر سے اس کی بیوی روتے ہوئے فون کرتی ہے کہ عمیر کی حالت بہت خراب ہے اور اس کی دوائی فوراً لائی جائے ورنہ بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ شدید مجبوری، ممتا کی پکار اور بیٹے کی زندگی بچانے کا جنون عالیان کو ایک انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے، اور وہ سب کے جانے کے بعد رات کے اندھیرے میں دفتر سے رقم چرانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی شام شاہزر ایک بار پھر معاذ کے گھر مہمان بن کر آتا ہے۔ وہ باتوں باتوں میں معاذ کی والدہ کے سامنے اپنی محرومیوں کا ذکر کرتا ہے کہ اس کی ماں کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ محض 3 سال کا تھا، اور اس نے ہمیشہ باورچی کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے جس میں اپنائیت نہیں ہوتی۔ معاذ کی والدہ جذباتی ہو کر اسے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں اور اسے گھر کا فرد قرار دیتی ہیں، تاہم شفا کو شاہزر کا یوں ہر جگہ موجود ہونا اور ضرورت سے زیادہ مخلص بننا کھٹکتا ہے، اور وہ معاذ سے اپنی تشویش کا اظہار بھی کرتی ہے، لیکن معاذ شاہزر کے احسان تلے دبا ہونے کی وجہ سے شفا کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر عالیان چوری کرنے کے بعد انتہائی گھبراہٹ میں گھر پہنچتا ہے، لیکن وہاں منظر بالکل بدل چکا ہوتا ہے۔ عمیر کی حالت اس حد تک بگڑ چکی ہوتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ عالیان کی بیوی بری طرح چیخ پکار کر رہی ہوتی ہے۔ اسی سہمے ہوئے ماحول میں شفا کے فون پر اس کی بھابھی کی کال آتی ہے، جو روتے ہوئے عمیر کی انتہائی نازک صورتحال کے بارے میں بتاتی ہے، جس سے کہانی ایک انتہائی دردناک اور سسپنس سے بھرپور موڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔ کہانی کا تسلسل آگے بڑھتے ہی ایک نئی اور گہری کشمکش کا روپ دھار لیتا ہے، جہاں شاہزر کے خطرناک ارادے اب اس کے اپنے قریبی لوگوں پر بھی عیاں ہونے لگے ہیں۔ شاہزر کو اس کے اپنے دائرے میں یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ تیمور گروپ آف انڈسٹریز کا اگلا وارث ہے، اور اس کا یوں ایک معمولی خاندان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا گویا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اسے تنبیہ کی جاتی ہے کہ انسان کے دامن پر اگر شعلے کے بجائے ایک چھوٹی سی چنگاری بھی گر جائے تو لمحوں میں سب کچھ خاک ہو جاتا ہے، لیکن شاہزر کے سر پر انتقام یا کسی جنون کا بھوت اس قدر سوار ہے کہ وہ اس نصیحت کو سرے سے مسترد کر دیتا ہے۔ وہ انتہائی سرد مہری سے جواب دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان خود کو جلا کر ہی خاک کرنا چاہے تو پھر ایسے شخص کو کوئی کیسے روک سکتا ہے۔ اس کا یہ انداز ظاہر کرتا ہے کہ وہ شفا تک پہنچنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے اور خود کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے۔
दूसरी तरफ मुआज अब भी शाहज़र की चालाकियों से बिल्कुल बेखबर है और उसे अपना सच्चा हमदर्द समझता है। शाहज़र इस मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए मुआज के ज़रिए शिफा की ज़िंदगी में मज़ीद दाखिल होने की कोशिश करता है। वो मुआज को शिफा के लिए एक तोहफ़ा लाकर देता है, जिसे देखकर घर वाले भी हैरान होते हैं और मजाक में मुआज से पूछते हैं कि क्या उसने कोई गर्लफ्रेंड बना रखी है। मगर मुआज वो तोहफ़ा शिफा को देते हुए कहता है कि ये शाहज़र ने भेजा है। उस पर घर की बड़ी बुजुर्ग शिफा से कहती हैं कि जब जिंदगी में इतना प्यार करने वाला शौहर या होने वाला लाइफ पार्टनर मिले तो कोई बेवकूफ़ लड़की ही होगी जो खुश नहीं होगी। ताहम शिफा इस सबसे शदीद जहनी दबाव और गुस्से में आ जाती है। वो मुआज पर बरस पड़ती है और उसे सख्ती से समझाती है कि शाहज़र सिर्फ उसका दोस्त है, इसलिए उसे अपने ज़ाती मामलात तक ही महदूद रहना चाहिए। वो मुआज से गला करती है कि वो शाहज़र के साथ उसकी शिफा की पसंद नापसंद, उसके मूड के अच्छे या ख़राब होने और उसे मनाने के तरीकों पर क्यों बहस करता है। शिफा वाशगाफ अल्फाज में मुआज को बावर करवाती है कि ये बातें किसी तीसरे इंसान के साथ डिस्कस करने वाली नहीं हैं, क्योंकि ये उनका इंतहाई ज़ाती मामला है। शिफा की ये नाराज़गी और शाहज़र की खुद को मिटाने की ज़िद उन सबको एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां आने वाले वक्त में राजों से पर्दा उठने और बड़े धमाके होने के इम्कानात वाज़ेह नज़र आ रहे हैं।